حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم جو کہ اس روئے زمین پر بھیجے جانے والے پہلے انسان۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کے جنت میں قیام اور پھر جنت کے بعد زمین پر ان کے آخری نزول کے متعلق مکمل واقعہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی خاک رنگ رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر باران رحمت برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 سال تک وہ وہاں پڑا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ظہور ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے بہشت سے ایک جوڑا لے کر آیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا گیا۔ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا، لیکن ہم جو بارگاہ الہی میں دن رات رہتے ہیں ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ جواب دینے سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں علم نہیں ہے لیکن جو ہمیں تم نے سکھایا، اور بے شک تو عالم اور دانا ہے۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے تخت کے ارد گرد صف باندھے ادب کے ساتھ کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، اور ایک دفعہ ان پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں تیرے بدن کا جزو ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور باقی 10 حصے عالم کو عنایت فرمایا گیا۔ حضرت آدم سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام اور حوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس وقت سے اس کے اندر حسد تھا اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کی حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تم سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا۔
اور نگہبان بہشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پہ رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے۔ یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت ہرگز نہ آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی شیطان کی طرح گواہی دیتا ہے۔ آخر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا، دھوپ تھی نہ پیاس، تھکاوٹ تھی نہ بھوک، اور نہ ہی لباس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی تھی۔ غرض ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی۔ بلکہ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے ذمے گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے، کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگے، وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چراتے، دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی تھیں ان کا شکر ادا کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی، تب آپ نے محسوس کیا اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا، ان سب کو وصیت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ،
تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر انہیں قبر میں رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔